اللہ تبارک و تعالی نے بے حد فضل و کرم فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے حد و بے حساب ان گنت اور لا تعداد احسان ہے کہ ہماری زندگیوں میں پھر ایک مرتبہ یہ مقدس و متبرک مہینہ آیا۔ ماہ رمضان المبارک کا نصیب ہو جانا یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اس حوالے سے کچھ باتیں گزشتہ خطبہ جمعہ میں عرض کی گئی تھیں۔ ماہ رمضان المبارک نصیب ہو جائے اور ماہ رمضان المبارک کی قدر و منزلت اور ماہ مبارک کے حقوق کی ادائیگی ہو جائے، یہ اللہ تبارک و تعالی کا اتنا بڑا فضل و کرم ہے۔ اس فضل و کرم کا اندازہ، اس احسان کا اندازہ اللہ کے وہ مقرب اور نیک بندے کر سکتے ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ جو ہی ماہ مبارک مکمل ہوتا، رمضان المبارک مکمل ہوتے ہی ان کی دعائیں، ان کی مناجات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست یہ ہوتی کہ یا اللہ، ماہ مبارک میں آپ کی توفیق سے جو عبادات ہوئی ہیں، یا اللہ وہ عبادات قبول فرما لے۔ جو ہی ماہ مبارک ختم ہوتا، ماہ رمضان میں کی گئی عبادات کی قبولیت کے لیے دعائیں شروع ہو جاتی، پھر وہ اللہ کے مقرب بندے یہ دعائیں کرتے رہتے حتیٰ کہ پورے 6 ماہ ان کی یہی دعائیں ہوتی کہ یا اللہ، ماہ مبارک کی عبادات کو قبول فرما۔ اور جب بقیہ 6 ایام ہوتے، 6 ماہ پہلے ہی دعا فرمانا شروع ہو جاتے، یا اللہ ہمیں ہماری زندگیوں میں پھر یہ مبارک مہینہ نصیب فرما۔ گویا 6 ماہ تک ماہ مبارک کی عبادات کی قبولیت کے لیے دعائیں ہیں، اور اگلے 6 ماہ پھر ماہ مبارک کی حصول کے لیے، پھر ماہ مبارک کے نصیب ہونے کے لیے دعائیں ہیں، جن کی کیفیت یہ ہو، جن اللہ کے بندوں کی حالت یہ ہو، ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ماہ مبارک کا مل جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہر مسلمان کو، مرد و عورت کو ماہ مبارک کی قدر و منزلت، اس کے جملہ حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
رمضان المبارک کا مہینہ کیا ہے؟ ماہ مبارک مجھے آپ کو کیا سبق سکھاتا ہے؟ ماہ مبارک کا مقصد، روزے کی غرض و غایت کیا ہے؟ امام الانبیاء، سید الانبیاء، سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، رمضان المبارک کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ گویا ماہ مبارک کا، رمضان المبارک کا واضح ترین عنوان اور ماہ مبارک کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ کہ رمضان صبر سکھاتا ہے، رمضان صبر کی تربیت دیتا ہے۔ روزے کس لیے رکھنے ہیں؟ سارا دن بھوک اور پیاس کس لیے برداشت کرنی ہے؟ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، تاکہ روزہ رکھ کے روزے دار میں صبر آ جائے، بھوک برداشت کر کے صبر آ جائے، پیاس برداشت کر کے صبر آ جائے۔ صبح سحری میں جلدی اٹھنا ہے، سحری میں جلدی بیدار ہونا ہے، کیوں؟ صبر آ جائے۔ رات کو قیام کرنا ہے، یہ طویل قیام کس لیے ہے؟ تاکہ صبر آ جائے۔ تو رمضان المبارک کا سب سے بڑا مقصد، رمضان المبارک کی سب سے بڑی غرض و غایت یہ ہے وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ کہ رمضان صبر سکھاتا ہے، رمضان صبر کی تربیت کرتا ہے۔ گویا جو شخص ماہ رمضان المبارک کو پالے اور ماہ رمضان اس کی زندگی میں آ جائے، پھر رمضان گزرنے کے بعد اس روزے دار میں صبر آ گیا، اس روزے دار میں صبر کی کیفیت پیدا ہو گئی، تو سمجھے ماہ رمضان کا مقصد حاصل ہو گیا، اس لیے کہ فَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، رمضان صبر سکھاتا ہے۔ صبر، رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، رمضان کا مقصد صبر کا حصول ہے، رمضان کی غرض و غایت صبر کا پیدا ہو جانا ہے۔ یہ صبر وہ عظیم صفت ہے، یہ صبر وہ عظیم الشان صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کسی صفت کا تذکرہ ایک مرتبہ ہی فرما دیں وہ بھی بہت کافی ہے، لیکن جس صفت کا اللہ تعالیٰ بار بار ذکر فرمائیں، جس صفت کا اللہ تعالیٰ بار بار ذکر فرمائیں، اس کی اہمیت کا، اس کی قدر و منزلت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ صبر، صابرین، صبر کی اہمیت، صبر کی فضیلت، صبر کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 10-20 مرتبہ نہیں، اہل علم نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صبر کی عظمت، صبر کی فضیلت، صبر کی اہمیت اور صبر کی قدر و منزلت کے لیے 100 سے زیادہ قرآن کریم کی آیات ذکر فرمائی ہیں۔ گویا 100 سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صبر کا ذکر فرمایا ہے۔ جس صفت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 100 مرتبہ سے زیادہ کیا ہو، اس کی اہمیت، اس کی قدر و منزلت کس قدر ہو سکتی ہے۔ یہ صبر وہ عظیم صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں
تمام انسانیت کی کامیابی کی جو 4 صفات بیان فرمائی ہیں، فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسانوں کی کامیابی اور تمام انسانیت کی ناکامی سے بچنے کا دار و مدار الا الذین آمنوا، صفت ایمان میں ہے، اعمال صالحہ میں ہے، اور فرمایا وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو صبر کی، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنے میں ہے، اور چوتھے نمبر پہ ذکر فرمایا وتواصوا بالصبر، جو صبر کرتے ہیں، جن کے اندر صبر کی صفت ہے، دوسروں کو صبر کی وصیت کرتے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ گویا صبر تمام انسانیت کی کامیابی کی بنیاد ہے، تمام انسانیت کی فوز و فلاح، جنت میں داخلہ، جہنم سے بچاؤ کا سبب اور بنیاد صبر ہے۔ تو وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، اور یہ رمضان کا مہینہ بھی صبر سکھاتا ہے، یہ صبر کی تعلیم ہے، اور یہ صبر اتنی عظیم الشان صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب، اپنے خلیل سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صفت کے اختیار کرنے کا بار بار حکم دیا ہے۔ کہ فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم واصبر وما صبرک الا باللہ، اے میرے حبیب آپ عظمت اور فضیلت کے سب سے اعلیٰ درجے پہ ہیں، آپ مقام اور مرتبے میں عروج پہ ہیں، لیکن فاصبر، آپ صبر کیجئے، واصبر وما صبرک الا باللہ، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے صبر کیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء کا ذکر فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، فرمایا یہ میرے نبی اسماعیل، ادریس، ذا الکفل اور دیگر تمام انبیاء علیہم السلام کل من الصابرین، سارے انبیاء وہ صبر کرنے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صابرین کے سردار ہیں، اور تمام انبیاء اکرام علیہم السلام صبر کے آخری مقام پہ ہیں۔ تو صبر اتنی عظیم الشان صفت ہے، صبر اتنا بلند مقام ہے، اللہ تعالیٰ کا جو بھی مقرب بندہ ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو بھی نیک بندہ ہوا ہے قیامت تک ہوگا، ہر صالح اور ہر نیک بندے میں صبر کی کیفیت کا ہونا یہ بنیاد ہے۔ گویا صبر کے بغیر ایمان کا تصور نہیں ہے، صبر کے بغیر صالحیت کا تصور نہیں ہے، صبر کے بغیر نیکی کا تصور نہیں ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کی تلقین کرتا ہے، رمضان صبر سکھاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، بڑی توجہ کے ساتھ اس بات کو سمجھے، بڑی ضروری بات عرض کرنے لگا ہوں۔ ہر انسان چاہے وہ زندگی کے کسی حصے میں ہو، بچپنی میں ہے، لڑکاپن میں ہے، جوانی میں ہے، بڑھاپے میں ہے، زندگی کے کسی بھی حصے میں ہو، ہر انسان وہ صرف اور صرف 2 ہی حالتوں میں ہوگا۔ اچھی طرح سمجھ لیں، ہر انسان زندگی کے ہر موڑ پہ، زندگی کے ہر مرحلے میں، زندگی کے ہر حصے میں بھئی کتنی حالتوں میں ہوگا؟ 2 حالتوں میں۔ اس وقت بھی میں اور آپ دن میں، رات میں، زندگی کے کسی بھی حصے میں ہوں، کسی بھی حالت میں ہوں، 2 حالتوں میں سے ایک حالت ہوگی، یا یہ ہوگی یا یہ ہوگی۔ پہلی حالت
زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، وہ زندگی کا شعبہ، وہ زندگی کا حصہ یا تو میری چاہت، میری مرضی، میری خواہش کے مطابق چل رہا ہے۔ جیسے میں چاہتا ہوں، میری چاہت، میری مرضی، میری خواہش کے مطابق شب و روز گزر رہے ہیں۔ گھر میں ہوں، میری چاہت اور میری خواہش کے مطابق گھر کا نظام چل رہا ہے۔ میرا کاروبار ہے، میرے شب و روز ہیں، میری چاہت کے مطابق، میری خواہش کے مطابق، میری مرضی کے مطابق چل رہے ہیں۔ یا تو کیفیت یہ ہوگی کہ زندگی کی حالت میری خواہش کے مطابق ہوگی، یا دوسری حالت یہ ہے کہ میری خواہش کے مطابق نہیں ہوگی، میں چاہتا کچھ ہوں، کچھ اور ہو جاتا ہے، میری خواہش کچھ اور ہے، اس کے خلاف ہو جاتا ہے، میری تمنا کچھ اور ہے، وہ پوری نہیں ہوتی، میری آرزو، میری خواہش کچھ اور ہے، پوری نہیں ہوتی۔ یہ دو ہی حالتیں ہیں، یا تو وہ حالت ہے کہ زندگی میری خواہش کے مطابق، میری مرضی کے مطابق گزر رہی ہے، یا زندگی کے شب و روز، زندگی کی کوئی کیفیت میری مرضی کے خلاف گزر رہی ہے۔ اگر زندگی میری چاہت کے مطابق ہے، میری خواہش پوری ہو رہی ہے، میری آرزو پوری ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان نصفان، اے میرے امتیوں یاد رکھنا، ایمان دو حالتوں کا نام ہے۔ ایمان دو نصف ہیں، آدھا نصف ایک ایمان، دوسرا نصف ایک ایمان۔ الایمان نصفان، ایمان دو نصف ہیں۔ کیا معنی؟ کہ اگر میری زندگی کا نظام میری خواہش کے مطابق چل رہا ہے تو یہ کیفیت اور یہ حالت مجھے کیا سکھاتی ہے؟ جب میری خواہش، میری مرضی پوری ہو رہی ہے، فرمایا نصف الایمان الشکر، نصف ایمان شکر ہے۔ جب میری مرضی کے مطابق، میری خواہش کے مطابق، میری چاہت کے مطابق زندگی گزر رہی ہے تو مجھے حکم ہے میں شکر ادا کروں، مجھے حکم ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کروں، یا اللہ جیسے میں چاہتا ہوں زندگی گزر رہی ہے، تیرا شکر ہے۔ اور فرمایا اگر زندگی خواہش کے مطابق نہیں، اگر زندگی اپنی تمنا کے مطابق نہیں، جیسے اب کیفیت ہے، ان حالات میں جیسی ہماری کیفیت ہے، ہم چاہتے کچھ ہیں، کچھ اور ہو رہا ہے، ہم مانگتے کچھ اور ہیں، کچھ اور ہو رہا ہے، زندگی ہماری خواہش کے مطابق نہیں ہے، فرمایا نصف الایمان الصبر، نصف ایمان وہ صبر ہے۔ اگر زندگی میری مرضی کے مطابق، شکر ادا کرو، زندگی مرضی کے مطابق نہیں، صبر کرو۔ جس میں شکر اور صبر یہ دو کیفیتیں پیدا ہو جائیں گی، اس کا ایمان کامل اور مکمل ہو جائے گا۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، تو یہ رمضان صبر سکھاتا ہے، رمضان کا مہینہ صبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر کیسے ہے، آپ نے وہ کیفیت سمجھائی کہ صبر کیسے رمضان میں ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت پہ غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت، اپنے فضل و کرم سے ایک نیکی کا اجر کم از کم 10 گنا عطا فرماتے ہیں۔ نیکی ایک کی اجر 10 گنا ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن روزہ دار کی کیفیت ایسی نہیں ہے، روزے کا اجر، ایک روزہ رکھا اس کا اجر 10 گنا نہیں ہے۔ فرمایا الا الصوم، روزہ اس کیفیت سے، اس اصول سے مستثنا ہے، یعنی روزے کا اجر اور ثواب 10 گنا نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا روزہ دار وہ روزے کی وجہ سے، روزہ رکھنے کی وجہ سے یادع شہوتہ، اپنی شہوت کو، اپنی خواہش کو چھوڑتا ہے، اپنی بھوک کو، پیاس کو چھوڑتا ہے، آجلی صرف میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے۔ اب دیکھیں روزہ کیسے صبر کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ روزے دار نے روزہ رکھا، دن کی گرمی
دن کی تپش، کام کی زیادتی، بھاگ دوڑ کی وجہ سے، دوڑ دھوپ کی وجہ سے پیاس کی کیفیت پیدا ہو گئی، بھوک کی کیفیت پیدا ہو گئی، بھوکا ہے، پیاسا ہے، اندر کمرے میں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی اسے طعن و تشنیع کرنے والا نہیں ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اس کے پاس بہترین مشروبات ہیں، اس کے پاس اعلیٰ سے اعلیٰ معقولات ہیں، اب دل میں کیفیت پیدا ہوئی خواہشات کی تکمیل کا سارا سامان موجود ہے، اپنی خواہش پہ صبر کیے ہوئے ہے، بھوک پہ صبر کیے ہوئے ہے، اپنی پیاس پہ صبر کیے ہوئے ہے۔ فرمایا جب صبر کی کیفیت میں روزہ دار ایک روزہ رکھتا ہے، اس کا اجر 10 گنا نہیں ہے۔ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزے دار روزہ میری وجہ سے رکھتا ہے اور روزے دار کو اجر اور ثواب میں اپنے جناب سے عطا فرماؤں گا۔ کیا مانا؟ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی حد و حساب نہیں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روزے کا اجر اور ثواب بے حد و بے حساب رکھا ہے، وہ گنتی میں آ ہی نہیں سکتا، شمار میں آ نہیں سکتا، اس لیے کہ روزہ دار صبر کرتا ہے، تو صبر کی وجہ سے فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ وانا اجزی بہ، روزے دار کو میں خود جزا دوں گا۔ اور ایک روایت میں اس کا مطلب یہ بیان فرمایا گیا، فرمایا روزے دار کا اجر اور ثواب میں خود بن جاؤں گا، میں ہی روزے دار کا اجر ہوں، میں ہی روزے دار کا ثواب ہوں۔ تو روزہ صبر سکھاتا ہے، رمضان کا مہینہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم رمضان المبارک کا تقاضا پورا کرتے ہوئے حلال چیز پہ صبر کر لیتے ہیں، پانی پینا حلال ہے، اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے حلال چیز پہ بھی صبر کر رہے ہیں، نہیں کھا رہے، کھانا حلال ہے، اسی طرح اپنی زبان کا استعمال کرنا حلال ہے، کانوں کا استعمال حلال ہے اور آنکھوں کا استعمال حلال ہے، اپنے پورے کے پورے وجود کو صبر کی حالت میں، رمضان کی حالت میں اور روزے کی کیفیت میں صبر کی حالت میں گزار رہے ہیں، تو یہ کیفیت پوری زندگی اور پورا سال ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ صبر کی صفت یہی رمضان مبارک کا تقاضا ہے، یہی رمضان مبارک کا مطالبہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، رمضان صبر کا مہینہ ہے، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا اجر، صبر کا ثواب جنت ہی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے اس تقاضے کو سمجھنے کی مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے روزوں کے برکت سے اور رمضان کے روزوں کی وجہ سے میرے اور آپ کے اندر صفت صبر پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صابرین میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حشر بھی اور خاتمہ بھی صابرین کے ساتھ فرمائے۔